السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے، کون ہے جو تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے، زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا مطلب اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ پہلا کام کیا تھا کہ فریاد، مطلب بے قرار جو کوئی مصیبت میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، اس کی جو فریاد کو سنتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اس کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی دیکھیں، یہ جو کچھ بابی قسم کے لوگ جو کہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ان سے سوال کر دے تو غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ پھر کہتے تھے کہ ہم نا توفیق مانگ رہے ہیں تاکہ ہم انجینئر محمد علی مرزا کا رد کر سکیں۔ انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ۔ تو 3 سال گزر گئے، ابھی تک تو کچھ بھی ایسا سسٹم نہیں ہوا کہ ان کو توفیق مل گئی ہو، تو یہ رد نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ بس آگے یہ کہتے ہیں تو مر، تو کمرے چی مر جانا ہے، تو سڑ کے مر جانا ہے، بدوائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ یا پھر اگر یہ بدوائیں نہ دیں تو ان کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ پھر آگے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں۔ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے، اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے، اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے۔ تو مر جانا کیڑے کٹ کے، کیڑے والی سرکار، تو مر جانا کیڑے کٹ کے، تو مر جانا، تیرے جیسے کئی مر گئے، تیرے جیسے کئی مر گئے، تو سڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا بیٹھ کے کیڑے کٹ کے، تو مر جانا اپنے کمرے میں بیٹھے کیڑے کٹ کے مر جانا جس نے۔ تو خیر اسی طریقے سے کچھ دن پہلے یہ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا جی میں حکمرانوں پہ حیران ہوں کہ وہ مطلب IMF کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ پتہ ہے ان کو کہ وہ ان کے دوست نہیں ہیں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا۔ یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے قرآن پاک میں کہ بے قرار کی فریاد میرے علاوہ اگر کوئی سنتا ہے تو بتاؤ کوئی اور بھی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب یہ بات کرتے ہیں مصباحی صاحب جو کہ ماشاءاللہ توفیق مانگ رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سے توفیق نہیں مانگتے۔ یہ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ حکمرانوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ بھئی IMF کے پاس نہ جاؤ، یہ داتا صاحب کا پاکستان ہے، آپ ایک دفعہ لاہور چکر لگاؤ، ٹھیک ہے، اور ادھر آ کے ذرا آپ نعرہ لگاؤ، ادھر آ کے ان سے مانگو۔ صغیر پاک و ہند کے جتنے شہر ہیں نا، ان میں جو شہر لاہور ہے وہ کتب کی حیثیت رکھتا ہے، واہ یہ واہ حضرت مجدد الفسانی آپ اچھا فرماتے ہیں۔ واہ لیکن دو کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان، حضرت میر علی شاہ کا پاکستان، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا پاکستان آج ہی سال پہ کھڑا ہے۔ کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ خدا ان حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو، گنج بخش فیض عالم مظہر بھائی کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ جبکہ وہ خود ان کے جو ان کا دربار ہے، دیکھیں ہم اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی تذلیل نہیں کرتے، جبکہ یہ ان کی تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ آپ ان کی کتاب پڑھیں جس میں کشف المجوب ہے، اس میں گستاخیاں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس میں اللہ کی یا اللہ کے پیغمبر کی مطلب مخالفت میں جو اور پرسنالٹیزوں کو بڑھا چڑھا کے اوپر کیا ہوا ہے، جیسے کہ باجدید بستامی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے اندر سے اللہ بولتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ جو بھی بولتے ہیں وہ سبحانی سبحانی ما اعظم و شانی نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بڑی گستاخیاں۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ مطلب حج کرنے گئے تو انہوں نے کہا میں نے کعبہ کو دیکھا تو میرا حج نہیں ہوا، پھر اگلی دفعہ گئے تو میں نے کعبے کو بھی دیکھا، میں نے کعبے کے رب کو بھی دیکھا، لیکن پھر بھی میرا حج نہیں ہوا کیونکہ اس میں موجود تھا۔ تو پھر میں تیسری دفعہ گیا تو دیکھا وہاں پہ صرف کعبے کے رب کو دیکھا تو میرا حج ہو گیا۔ تو یہ عقیدہ تو ہم کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ والی اگر مل جاتی اس طریقے سے، مطلب ملی نہیں ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ والی اپرچونٹی اگر ان کو مل جاتی، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ کتنے خوش ہوتے۔ جبکہ ان کو کیا ملا جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ سے کہا کہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، انہوں نے کہا میں نے دیکھنا ہے، بندہ تو بندہ ہی ہے نا پھر، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے رب کو، میری بھی خواہش ہے میں اپنے اللہ کو دیکھوں، لیکن مجھے پتہ ہے پاسبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جنت میں جا کے پاسبلٹی ہوگی اور انشاءاللہ وہاں پہ ہم سب دیکھیں گے۔ تو وہاں پہ اب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ تم وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میری تجلی سے برداشت رہا تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے، جبکہ وہ تو نہیں وہ کہاں برداشت کرنا تھا پہاڑ نے، وہ تو بسم ہو گیا۔ اور اس کی تجلی جو اس پہ پڑی، جو اللہ کی تجلی اس پہاڑ پہ پڑی، اس میں وہ اتنے سے ہی وہ پہاڑ کی جو مطلب بسم ہونے کا، جو بلاسٹ ہونے کا ایک قسم کا آپ سمجھ لیں، ہوا اس سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے تھے، دیکھ لیں۔ تو یہ ان کے بزرگ جو ان سے ہے وہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کو خود براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ خیر یہ بزرگوں نے نہیں کہا ہوا یا بزرگوں نے ایسا نہیں کیا ہوا، ان کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں، وہ تو ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ چیزیں ان کی نہیں ہیں۔ جبکہ دیکھیں اگر آپ
کشف المجوب جو علی بن حجویری صاحب کے بارے میں منسوب کی جاتی ہے کہ انہی کی کتاب ہے، تو پھر انہی کی ہے، تو پھر یہ والی عبارت جو سی ہے یہ اس کو کدھر لے کے جانا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اس میں دیکھیں کتنی زبردست توحید لکھی ہوئی ہے، کتنی زبردست توحید لکھی ہوئی ہے. یہ جن مصباحی صاحب جن بزرگوں کے بارے میں بات کریں کہ ان کے دربار پہ آگے مانگے، وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ تو سن لیں. اس کو کس نے سننا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں بتانا کہ یہ والی عبارت بھی اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بالکل پرفیکٹ میچ کرتی ہے، اس وجہ سے جناب ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. یہ پڑھیں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ دنیا میں عزت دار رہے اور آخرت میں شریف، تو اسے چاہیے کہ 3 باتوں سے مجتنب رہے. پہلا، مخلوقات میں سے کسی سے اپنی حاجت روائی نہ چاہے، مخلوقات میں سے کسی سے اپنی حاجت روائی نہ چاہے. دوسرا، کسی کا ذکر بڑائی کے ساتھ نہ کرے. اور تیسرا، اور کسی کا مہمان نہ بنے. تو آگے بابا جی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ جو اپنے رب کے دروازے کو جانتا ہے، اسے مخلوق کے سامنے حاجت لے جانے کی کیوں حاجت ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ وہاب مطلق مطلب اللہ کا نام ہے کہ در کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف وہی وسط سوال دراز کرے گا جسے کیف عرفان حق حاصل نہ ہو. اور جب کہ یقین قلب کے ساتھ وہ جان چکا کہ قاضی الحاجات تمام عالم کا وہی جمیل حقیقی ہے مطلب اللہ، تو جس غیر سے حاجت روائی چاہے گا وہ اپنے جیسا سے حاجت روائی چاہے گا. تو اس کے نیچے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ طلب اعانت مخلوق سے ایسے ہے جیسے ایک قیدی اپنے ساتھ کے قیدی سے اعانت کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ سمجھیں کہ تورات اور انجیل جو سی ہے نا، اب اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں ہمیں پتہ ہے کوئی ٹیمپر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی توحید ویسے کی ویسی توحید کو نہیں، کوئی اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نقصان آیا. ٹھیک ہے، توحید ویسے کی ویسے ہی ہے اس میں بھی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو چیزیں قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیں پتہ چلتی ہیں، میچ کرتی ہیں، تب ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو نہیں کرتی ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پتہ ہے کہ ٹیمپر ہوئی ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو ان کی کتابیں کیسے سیف رہ سکتی ہیں؟ تو ہزار سال پہلے میرا خیال ہے شیخ علی بن حجویری جو تھے، یہ تو 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں نا، تب آئے تھے نا، ابھی تو نہیں آئے. تو پاکستان تو تب بنا بھی نہیں تھا، لیکن اگر کیونکہ ان کی یہاں پہ مزار ہے، ان کی قبر ادھر ہے، تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کا ہے، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اب تک جو ہمارا 50,000 ارب کا قرضہ ہے وہ کیوں نہیں اتار دیتے؟ یہ اتنا قرضہ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہ کریں کہ بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں، اگر آپ مطلب آپ کے بزرگ یا آپ کے جو ماننے والے ہیں، اگر وہ کسی جگہ پہ مطلب واش روم کرنے چلے جائیں یا ان کے بال بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ مصباحی صاحب ہی بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے، یہ مصباحی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بابا جی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے مریض سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈیلی پہ کراؤ نا مٹی کی. تو وہ کہتے تھے میں جدھر دیکھتا تھا میں جناب صاحب وہ سونے کا ہو جاتا تھا، ساری مٹی سونے، سارے پاس سے سونا ہی سونا. ٹھیک ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہر پاس سے سونا ہی سونا. کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو یہ رانگ نمبر ہے. تو وہ آج سونا کدھر ہے؟ وہ جو درخت تھا سونے کا وہ کدھر ہے یار؟ وہ ہمیں پتہ چلے. اگر وہ پاکستان کا ہی وہ علاقہ ہے جس میں وہ یہ تھا تو ہمیں پتہ چلے تو ہم اپنا اس سے قرضہ اتارنے کی کوشش کر لیں. صحیح ہے، کدھر ہے وہ؟ پھر کیا وہ انہوں نے مطلب وہ جو تھا اس کا مطلب خود ہی سارا یوز کر لیا، اس کو خرچ کر لیا؟ ٹھیک ہے، یا اگر ابھی وہاں پہ تو پریکٹیکلی خود موجود تھے، یہاں پہ بھی پریکٹیکلی وہ خود قبر اپنی میں موجود ہیں، تو وہ قبر بھی سونے کی ہوگی پھر اندر سے. ٹھیک ہے، تو پھر باہر جو دربار بنا ہوا ہے اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک انچ سارا کچھ سونے کا ہوگا. لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ادھر چندہ باکس کیوں لگا ہوا ہے. پھر وہی سوال کہ اگر آپ خود سونا بنا سکتے ہیں، سونا دریافت کر سکتے ہیں، سونا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ہم سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ یہ سوال ہے ایک. ٹھیک ہے، یہ ایک جینین سوال ہے، یہ کسی بھی بریلوی کے دماغ میں ہونا چاہیے، ہر بریلوی کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ یار یہ ہم سے چندہ کیوں مانگتے ہیں، جب یہ خود یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سونا کا ہو گیا، پوری ٹہنیاں سونے کی ہوگی، اس کی جڑیں سونے کی ہوگی، پورا درخت سونے کا ہو گیا، تو پھر ہم سے چندہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس میں کیا ان کو ملے گا اس چندے سے؟ مطلب میں اگر جا کے 100 روپے چندہ کر دیتا ہوں تو کیا اس 100 روپے سے کیا ان کا فائدہ ہونے والا، جب اتنا کوئی سونے کا ہے؟ آج سونے کا ریٹ پتہ نہیں 1.5-2 لاکھ روپے کے قریب ہے. ٹھیک ہے،
تو اتنا مہنگا سونا ہے، اس میرے 100 روپے سے 200 روپے سے ان کا کیا فائدہ ہونے والا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا 50,000 ارب کا قرضہ ہے، یہ کون اتارے گا پھر؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان سے آگے مانگ لیں اور ادھر جا IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ پھر وہ جو پہلے والا سونا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ لائے نا. جو ان کے دربار کی سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ ہم وہاں سے اتار لیتے ہیں نا. نہیں اگر وہ اتار سکتے، کبھی بےرمتی ہوگی، نہیں جی مسئلہ خراب ہوگا، تو پھر وہ کسی طریقے سے کسی اور جگہ پہ، مثال کوئی پاس میں گھر لے لیتے ہیں یا کوئی ایسی زمین لے لیتے ہیں، ادھر وہ ان کو کہیں کہ کسی طریقے سے اس کو سونے کا کر دیں. پھر ہم جو ہے نا کوئی پہاڑ سونے کا کر دیں، تاکہ پھر وہ اس پہاڑ کو ہم توڑ کے اس کی سونے کی جو اینٹیں ہوں گی بنے گی وہ بیچ دے دیں اور اپنا قرضہ اتار لیں گے، ہمارے حالات سیدھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کب ہوگا؟ کب وہ سونا نکلے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کب نکلے گا سونا. سونے کا انتظار ہو رہا ہے، وہ نیند آ جاتی ہے، ہم جا کے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس سونے کی بات ہے تو وہ تو ہمیں بہت زبردست سوتے ہیں ہم جا کے گھر میں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ گولڈ سونے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھائی ہمیں نا مل نہیں رہا، ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا. تو آپ اپنے کہیں نا ان سے جن کو آپ نے الہ بنا کے رکھا ہوا ہے قرآن کی روح سے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا. تو اس روح سے جو آپ نے جس کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ مانتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان سے کہیں نا نکال دیں، ہمیں بھی نظر آیا، ہمیں پتہ چلے کہ وہ کر سکتے ہیں سب کچھ. تو ہم پہ ذرا تھوڑی سی مہربانی کریں آپ. میں مصباحی صاحب سے کہہ رہا ہوں، آپ مہربانی ہم پہ کریں. ہم خود جا کے نہیں ان سے مانگ سکتے، کیونکہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کو ہی الہ سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہم پہ مہربانی کریں. آپ کیونکہ ظاہری اسباب میں ہم آپ سے تو مدد لے سکتے ہیں نا، آپ زندہ ہیں، تو آپ ہم پہ مہربانی کریں اور جا کے جو جس سے بھی مانگنا ہے آپ کی مرضی ہے، جس کو بھی جا کے کہنا ہے، آپ ہمارا یہ صرف 50,000 ارب چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، اس کو آپ اتار دیں، آپ کی مہربانی ہے یار، آپ کے لیے تو شاہی کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا